السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن انسان جب اس دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں کو، اس کی خوبصورتیوں کو، اس کی دل فریبیوں کو دیکھتا ہے تو اس میں گم ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قبر اور برزخ سے متعلق جو سلسلے وار درس چل رہا ہے، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنی قبر میں اس دنیا سے کیا چیزیں لے کر جاتا ہے۔ اگر یہ بات یاد رہے کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں، جو کچھ جمع کر رہے ہیں، اس میں سے کیا چیزیں ہمارے ساتھ جانے والی ہیں، اگر یہ چیز ذہن میں رہے تو انسان اپنے عمل کو درست کر کے زندگی گزارے گا۔ تو اس دنیا سے انسان جب جاتا ہے اور لوگ اس کو قبر کے اندر دفناتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے اچھے یا برے اعمال کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ نہ اس کا مکان جاتا ہے، نہ اس کی گاڑی جاتی ہے، نہ اس کی بیوی جاتی ہے، نہ بچے جاتے ہیں، نہ بینک بیلنس جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے میت کو جو کفن پہنایا جاتا ہے اس میں کوئی جیب بھی نہیں ہوتی، کچھ 2-4 ہزار 10,000 روپے رکھ لے، وہ لے کر چلا جائے۔ آدمی کے ساتھ اس دنیا سے مرنے کے بعد اس کی قبر میں صرف اس کے اچھے یا برے اعمال جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اس کو ملنے والا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا عمل کیا تو اس کا انجام اس کو بھگتنا ہے، اس کا وبال اس پر آنے والا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جیسے اکیلے میں نے پیدا کیا تھا، ایسے تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا تھا وہ ساری نعمتیں تم اپنے پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہو۔ اس آیت میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا تم اکیلے آئے ہو، دنیا سے کچھ لے کر نہیں آئے ہو، دنیا کی کوئی دولت، روپیہ، پیسہ کچھ لے کر کے نہیں آئے ہو۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن کسی انسان کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا، اس کی اولاد فائدہ نہیں دے گی، مگر وہ شخص فائدے میں ہوگا جو بے عیب اور قلب سلیم لے کر آئے، بے عیب دل لے کر آئے، قلب سلیم لے کر کے آئے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1631، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس نے کوئی مدرسہ بنوایا، مسجد بنوایا، کنواں کھدوا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، اس طرح کی کوئی نیکی کر دی جس کا فائدہ لوگوں کو ملتا ہے تو اس کا اجر مرنے کے بعد جاری رہتا ہے۔ او علم ينتفع به، یا کوئی کتاب لکھ کر گیا اسلام کی تعلیمات سے متعلق، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے قرآن و سنت پر مشتمل کوئی کتاب لکھا، یا اسی طرح سے کتاب خرید کر کے پڑھنے والوں کو دے دیا، لوگ پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، قرآن مجید ہے، تفسیر ہے، اس طرح کی چیزیں چھوڑ کر گیا، اس سے لوگ جب تک فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کو اجر ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو له، یا نیک لڑکا چھوڑ کر گیا جو اپنے لیے جب دعا مانگتا ہے، ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس کا فائدہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی 6514 نمبر کی روایت ہے، جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ مرنے کے بعد میت کے ساتھ کون سی چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، یتبعہ اہلہ ومالہ فیرجع اثنان ویبقى معہ واحد، اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے، اس کا عمل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیرجع اثنان، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، 3 چیزیں جاتی ہیں، اہل و عیال گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ تو 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں۔ کون سی چیزیں لوٹ آتی ہیں؟ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال قبر میں دفن کر کے لوٹ آتے ہیں، اس کا مال واپس آ جاتا ہے۔ ویبقى عملہ، اور اس کی قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا اچھا یا برا عمل رہتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے بادشاہ ہو، فقیر ہو، اور بہت زیادہ دولت والا ہو، روپے پیسے والا ہو، سب کو ایک ہی جیسی قبر ملتی ہے۔ بہت سارے جاہل لوگ ہیں جو قبروں کو پختہ بناتے ہیں، میت کو دفن کرتے ہیں اور سیمنٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے قمقمہ لگاتے ہیں، اوپر جو ہے بلب لگاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس روشنی کا اثر کبھی ہونے والا نہیں۔ تو اس طرح کی پختہ قبریں اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو لوگ الگ الگ پختہ اور عالیشان قبریں بناتے ہیں، اس کی کوئی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم اس دنیا میں کتنا بھی کما لیں، کتنا بھی جمع کر لیں، اگر اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو قیامت کے دن وہ ہمیں فائدہ دے گا، اور اگر ہم جو دولت، روپیہ، پیسہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس دنیا میں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، ہمارے ساتھ صرف اچھا یا برا عمل جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کیا کما رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں۔ یہ روپیہ اور پیسہ جو اللہ نے دیا ہے کتنا دین کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، کتنا صدقہ جاریہ والی نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔